بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نان سٹک پتیلی میں کھانے یا جلے کے نشان صاف کرنے کے لیے اس میں پانی اور 2 چمچ بیکنگ سوڈا ملا کر ابالیں اور پھر بعد میں دھو کر ہلکا سا تیل لگائیں۔ دھنیا کا رس پینے یا تازہ دھنیا چوسنے سے قے میں آرام مل جاتا ہے۔ ناظرین، ہری مرچیں کاٹنے سے پہلے تیل یا گھی ہاتھوں پر اچھی طرح مل لیا جائے تو جلن نہیں ہوتی۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں 2-3 مرتبہ سونف چبا لیا کریں۔ چند ہی دنوں میں منہ کی بدبو دور ہو جائے گی۔ پودوں کے گملوں میں کبھی کبھی بغیر دودھ والی ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے گملوں کی مٹی میں کیڑے نہیں رہیں گے۔ آٹے کے ڈبے وغیرہ کو کیڑا لگنے سے بچانے کے لیے ان میں تیز پات رکھ دیں، اس سے کیڑا نہیں لگتا۔ کسی بھی کچے پھل کو پکانے کے لیے اسے اخبار میں لپیٹ کر 2 یا 3 دن کے لیے کسی گرم جگہ پر رکھ دیں، پھر پک کر تیار ہو جائے گا۔ مچھروں کو بھگانے کے لیے ایک کپ میں تھوڑا سا پانی اور چند کافور کی گولیاں ڈال کر کمرے میں رکھیں، مچھر نہیں آئیں گے۔ ناظرین، اوون صاف کرنے کے لیے کھانے کے سوڈے میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے پیسٹ بنائیں اور اسے اوون کی دیواروں اور فرش پر اچھی طرح لگا دیں۔ پھر اوون کو آدھے گھنٹے کے لیے کم درجہ حرارت پر چلائیں۔ اب اوون کو صاف کریں۔ خستہ اور مزیدار پاپ کارن بنانے کے لیے مکئی کے دانوں کو ہمیشہ فریزر میں رکھیں۔ جب پاپ کارن بنانے ہوں اسی وقت نکالیں اور فوری بنائیں۔ چاولوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے 1 کلو کچے چاولوں میں 5 گرام سوکھے پودینے کا پاؤڈر ملا کر رکھیں۔ ناظرین، ڈیپ فرائی ہوئی غذائیں صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، لہٰذا سموسوں کو فرائی کرنے کی بجائے بیک کریں۔ کچے سموسوں کو فریز کر دیں اور جب ضرورت ہو تو 2 گھنٹے پہلے نکال لیں، پھر اوون میں کم درجہ حرارت پر بیک کر لیں۔ آلو اور پیاز کبھی ایک ساتھ نہ رکھیں کیونکہ اس طرح آلو بہت جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ سالن میں غلطی سے زیادہ نمک ڈل جائے تو پریشان نہ ہوں، اس میں صرف ایک چھلا ہوا آلو ڈال دیں، وہ تمام اضافی نمک جذب کر لے گا۔ اگر آپ یہ تسلی کرنا چاہتی ہیں کہ انڈا خراب تو نہیں، تو انڈے کو ٹھنڈے نمک ملے پانی میں ڈال دیں۔ اگر وہ تیرنے لگے تو سمجھ جائیں کہ انڈا خراب ہے، اور اگر ڈوب جائے تو سمجھ لیں کہ انڈا ٹھیک ہے۔ ناظرین، سر درد کا بہترین علاج ایک لیمو لیں اور اسے کاٹیں، پھر اس کو اپنی پیشانی پر ملیں، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیف اور خارش کا شکار ہیں تو اس جگہ پر تھوڑا سا صابن لگائیں، خارش فوراً غائب ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کے گھر میں چیونٹیاں اور کاکروچ بہت زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فرش پر چاک سے لکیریں لگا دیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال لیں تو انڈے کا چھلکا پھٹتا نہیں ہے۔ کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ کا لوہے کا فرنیچر زنگ آلود ہو گیا ہے تو تارپین کے تیل کو کپڑے پر لگا کر اسے صاف کر لیں۔ ناظرین، لیدر کے فرنیچر پر سیاہی کے سخت دبے لگ جائیں تو نیل پالش ریموور سے صاف کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا چاندی کا زیور کالا ہو گیا ہے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر اچھی طرح ملیں۔ اگر لیمو کا زیادہ رس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے اوون میں ہلکا سا گرم کر لیں یا پھر گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیں۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کی بجائے لان میں پودوں میں ڈال دیں، یہ بہت اچھی کھاد کا کام کرتی ہے۔ ناظرین، فریج کے اندر سبزیوں اور پھلوں کی بو ختم کرنا ہو تو اس میں ایک لیمو کاٹ کر رکھ دیں یا پھر 1 عدد بجھا ہوا کوئلہ رکھ دیں۔ برسات کے موسم میں بستر اور گدوں وغیرہ کو نمی اور سیلن سے بچانے کے لیے ٹالکم پاؤڈر استعمال کریں۔ اگر گدے پر تھوڑا سا ٹالکم پاؤڈر چھڑک کر
اوپر بیڈ شیٹ بچھائی جائے تو نمی سے محفوظ رہیں گے۔ آلو کاٹ کر خوب نمک، لہسن اور سرکہ لگا کر رکھ لیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد سالن بنا لیں۔ آلو میں مٹھاس ختم ہونے کے ساتھ ساتھ مزیدار بھی ہو جائیں گے۔ گوندے ہوئے آٹے پر گھی کی ہلکی سی تہ چڑھا دیں تو آٹے سے خمیر نہیں اٹھے گا، کیونکہ خمیر پیدا کرنے والے جراثیم چکنائی کی تہ کی وجہ سے آٹے میں داخل نہیں ہو سکیں گے اور آٹے سے خمیر بھی نہیں اٹھے گا۔ ناظرین، ادرک کو اگر دیر تک تازہ رکھنا ہو تو کسی گملے میں اسے دبا دیں۔ ضرورت کے وقت ایک ٹکڑا نکال کر اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسے تازہ رکھنے کے لیے کسی فالتو برتن میں ریت ڈال کر اس میں دبا دیں۔ ریت کو ہر وقت نمدار رکھیں اور حسب ضرورت نکال کر استعمال کر لیں۔ اگر کسی کو زکام لگ جائے تو اس کا بہترین اور سستا علاج سفیدے کے پتوں کو توڑ کر ہاتھوں پر مسل کر اس کو سونگھ لو، زکام فوراً ختم ہو جائے گا۔ گھروں میں خوشبو اور تازگی برقرار رکھنے کے لیے ایک بوتل میں تھوڑے سے چنبیلی کے پھول سرکہ میں بھگو کر ڈھکن بند کر دیں۔ 3 دن بعد چنبیلی کے پھول نکال کر ضائع کر دیں اور سرکے کو 3-4 چھوٹے گلدان یا پیالوں میں ڈال کر کمرے کے کونوں میں رکھ دیں۔ کئی دنوں تک خوشبو آئے گی۔ یوں یہ ایئر فریشنر کا کام کریں گے۔ روٹی کو شہد میں بھگو کر جلائیں۔ اگر شہد اصلی ہوگا تو سارا جل جائے گا۔ ٹوٹے گلدان اور چینی کے برتن جوڑنے کے لیے انڈے کی سفیدی میں چونا ملا کر امیزہ تیار کر لیں اور برتن جوڑ کر رکھ لیں۔ تھوڑی دیر سوکھنے کے بعد چیک کر کے ایسا لگے گا کہ برتن کبھی نہیں ٹوٹا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔